چودہ شعبان کا دن گزار کر آنے والی ایمان افروز اور رحمت افشاں رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اس رات میں رب العالمین کی بے پایاں شفقت و رحمت و تشکر کا اظہار اور اپنی نیاز مندی کا عاجزانہ اعتراف کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ اس رات میں ایسے قیمتی اور نایاب لمحات رکھے گئے ہیں جو صرف خوش نصیبوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو لیلۃ البراء اور لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر رحمت اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے سے سکون قلب کی ابدی دولت حاصل ہوتی ہے۔ شب برات میں عبادات کا ثواب عام اوقات کی نسبت زیادہ ملتا ہے اور نوازش کثیر الطاف کبیر کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ اس رات میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش کی یقینی بشارت ملتی ہے، کیونکہ یہ قید و عذاب سے بریت کی رات ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام تر عنایات کے ساتھ اپنی مخلوق پر متوجہ ہوتا ہے، سوائے مشرکوں، قاتلوں، ماں باپ کے نافرمانوں، شرابیوں، جواریوں، جادوگروں، کینہ پروروں، زانیوں، سود خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے دوسرے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ سورج غروب ہونے کے وقت سے ہی اللہ عز و جل نیچے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، استغفار کرنے والا اور مصیبت میں مبتلا کہ اس کی التجا پر اس کی دعائیں قبول کی جائیں۔ بے شک خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جو اس رات کو سوالی بن کر مانگتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پا کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ تلاش کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول تھے۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ آپ نے عرض کیا اللہ کے نبی خوب جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، جس میں اللہ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اپنی مخلوق پر تجلی فرما کر بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف رمضان المبارک میں غیر معمولی طور پر عبادت فرمایا کرتے تھے، بلکہ شعبان کے مہینہ میں آپ کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان اللہ کا جبکہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی 15ویں تاریخ کو رات کو جاگ کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے سوا سال کے باقی 11 مہینوں میں شعبان ہی وہ مہینہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ کا یہ عمل گہرے روحانی تعلق کی بنا پر تھا۔ آپ نے اپنی امت کے مسلمانوں کے لیے اس کو سنت اس لیے قرار نہ دیا کہ رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ شعبان کے روزوں کا اضافہ ایک بوجھ بن جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ! یہ ارشاد اس ہستی کا ہے جن کے لیے دو جہان تخلیق کیے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ شب برات کو جو دعا اللہ سے مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ آپ خود بھی اس رات کو کھلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بہت دیر تک دعاؤں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شب برات کو اعمال کا حساب ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جب اعمال کا حساب بارگاہ خداوندی میں پیش ہو رہا ہو تو میں سربسجود ہوں اور بر وقت ندامت اور عبادت کام آ جائے۔ اس شب مبارکہ کے بارے میں
غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت سے لوگوں کے کفن تیار ہو چکے ہیں مگر وہ موت سے غافل اپنے دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے قبریں تیار ہو چکی ہیں مگر وہ غفلت میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ رحمت خداوندی بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ایسے مواقع عطا ہوتے رہتے ہیں جن میں کیے گئے اعمال و عبادات کا اجر و ثواب عام اوقات کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے تو کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارتے اور شب و روز اس کی طرف لو لگائے رہتے ہیں۔ مگر شب عرفہ، شب قدر اور شب عیدین کی طرح شب برات بھی ایک ایسی رات ہے جس میں رب العالمین کی طرف سے بے بہا نوازشات کی دولت عطا ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر وقت ہر حال میں اللہ کی بندگی اطاعت کا نام عبادت ہے، تاہم ہم شب برات کے قیمتی لمحات میں اس کی بندگی اور اس کی عبادت کر کے بر وقت فیوز سے بہراور ہونا اور مغفرت کی خاطر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے والوں کو نہ صرف ثواب حاصل ہوتا ہے بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ بعض بدقسمت اور نادان مسلمان اس رات کو عبادت کرنے کی بجائے اس کو آتش بازی، چراغاں اور حلوے پوری کی رسموں تک محدود کر کے اس کے فیوز و برکات سے مستفید نہیں ہوتے۔ ان کو ان جاہلانہ رسوم کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ ایسا ہندوؤں کی دیوالی اور دسہرہ کی رسموں میں کیا جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس رات جو ملائکہ رحمتیں اور برکتیں لے کر زمین کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ ناراض ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ علماء کرام اپنے خطابات میں ان خرافات سے بچنے کی واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں مگر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ادھر ضلعی انتظامیہ بھی آتش بازی کی تیاری اور فروخت پر پابندی لگا دیتی ہے مگر بعض لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ دین اسلام نے ان جاہلانہ رسوم کو چھوڑ کر آسان سا ضابطہ حیات تجویز کیا ہے۔ شریعت میں ہر نئی رسم کا اضافہ ایک بدعت ہے۔ شب برات کے تقدس کا خیال کرتے ہیں، دنیاوی فضولیات سے منہ موڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر حصول خیر کی کوشش میں اس شب مبارک کو روحانی اور اخروی سعادتوں سے بہرہور ہونا چاہیے۔